بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس معلوماتی ویڈیو میں ہم کوفہ کی السلہ مسجد کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، جو کہ اسلام میں بہت زیادہ مذہبی اہمیت کی حاصل ہے۔ بیانیہ میں مسجد کی تاریخ پس منظر، اس کی تعمیراتی خوبصورتی، عبادت کا اور سیکھنے کے مرکز کے طور پر اس کی پائیدار میراث کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہم اس مسجد کی اسلامی معاشرے اور تاریخ میں اس کے مقام پر گہرے اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ السلہ مسجد مسلمانوں کے لیے اہم مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد کوفہ کے پڑوس میں امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے بنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے 12ویں امام مہدی اجف کی مستقبل کی رہائش گاہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ عراق کے دیگر مساجد میں السلہ مسجد کی اہمیت ہے۔ ذیل میں ہم ان کی کچھ وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ دنیا میں آخری ظہور کے بعد اسے امام مہدی اجف کا رہنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسجد پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے انبیاء کے گھر کے طور پر بھی کام کر چکی ہے۔ ہر نبی نے اپنی نماز مسجد میں قائم کی ہے۔ اگر آپ اس مسجد کا دورہ کریں اور 2 عقائی نمازیں پڑھیں تو یہ پورے سال کے لیے تحفظ اور حفاظت فراہم کرے گی۔ قیامت کے لیے آخری سور اس جگہ سے پھونکا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سے 70,000 کے قریب لوگ زندہ ہوں گے اور بغیر سوال کیے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بارے میں حدیث نمبر 1 ہے۔ ابو بکر حضرمی بیان کرتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے پاس سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوفہ۔ اے ابو بکر، کوفہ ایک پاک و پاکیزہ سرزمین ہے۔ اس میں رسولوں، انبیاء اور سچے جانشینوں کی قبریں ہیں۔ اس میں مسجد سیلہ بھی ہے جس میں اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کا عدل امام زمانہ آج اس شہر سے دوبارہ ظاہر ہوگا۔ قائم علیہ السلام جو اس کے بعد قیادت کریں گے اور اس میں رہیں گے۔ بے شک یہ انبیاء، جانشینوں اور صالحین کا مقام ہے۔ حوالہ کامل زیارت صفحہ نمبر 34۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی غم زدہ شخص اس مسجد میں نہیں جاتا، اس میں نماز پڑھتا ہے اور خدا سے دعا نہیں کرتا بغیر اس کے کہ خدا اس کے غم کو دور کرے اور اس کی حاجت پوری کرے۔ نمبر 3، مفتیہ الجنان کے مصنف محترم محدث شیخ عباس کمی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مجدد ہونے کے ساتھ ساتھ روایت کے بھی حاکم تھے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس مسجد سیلہ کی عظمت کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔ امام نے ابو بصیر سے کہا، یہ اللہ کے پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے۔ کوئی دن یا رات نہیں گزرتی سوائے اس کے کہ فرشتے اس مقدس مسجد پر اتر کر اس پر میں عبادت نہ کریں۔ اگر میں اس جگہ کے قریب ہوتا تو میں بھی اپنی تمام نمازیں اسی مسجد میں پڑھتا۔ پھر مزید فرمایا، اے ابو محمد، اس مسجد کے امتیازات جو بیان نہیں کیے گئے ان سے بڑھ کر ہیں۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا حضرت قائم علیہ السلام ہمیشہ اس مسجد میں رہیں گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مسجد السلہ میں کہ مقام مسجد کے سین کے مختلف حصوں میں مختلف انبیاء اور اماموں سے منسوب مختلف محراب ہیں۔ ان کو مقام کہا جاتا ہے، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام یہ شمال مغربی حصے میں ہے، مغربی شمالی دیواروں کے درمیان واقع ہے۔ مقام یونس علیہ السلام پیغمبر یونس علیہ السلام یہ جنوب مغربی حصے میں ہے، جنوبی اور مغربی دیواروں کے درمیان۔ مقام ادریس علیہ السلام یہ مشرقی اور شمال دیواروں کے درمیان واقع ہے۔ اسے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور بیت خضر کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ مقام صالح علیہ السلام یہ جنوبی اور مشرقی دیواروں کے درمیان واقع ہے۔ اسے صالحین اور انبیاء کا مقام بھی کہا جاتا ہے۔
امام سجاد علیہ السلام کا مقام یہ مسجد کے وسط میں مشرقی حصے کی طرف واقع ہے۔ مقام ابھی امام صادق علیہ السلام یہ مسجد کے عین وسط میں واقع ہے۔ تاریخی واقعات کے مطابق امام صادق علیہ السلام وہاں عبادات اور دعا کے لیے کچھ دیر قیام کیا کرتے تھے۔ مقام امام مہدی علیہ السلام یہ مسجد کے وسط میں جنوبی حصے کی طرف امام سجاد علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کے مقام کے درمیان واقع ہے۔ الصالح مسجد کے لیے زیارتوں اور دعاؤں کے مجموعوں میں بہت سے آداب اور ذکر ہے، جن میں نماز پڑھنا، قرآن کی کچھ صورتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ خصوصی دعاؤں اور ذکر شامل ہے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت اسلامی مقدس ترین مقام سیدہ زینب علیہ السلام کے روضہ مبارک کی تاریخ بیان کریں گے، جس کا پہلا حصہ ہوگا کل انشاءاللہ تعالی۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔